ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بھائی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، ایک ہی صحن میں پلتے، ایک ہی برتن میں کھاتے، اور ایک ہی ماں باپ کی چھتر چھایا تلے رہتے ہیں۔ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو شادیوں کے بعد ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان سے ایک دوسرے کی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی۔ دو سگے بھائیوں کو اگر ان کی بیویاں کہہ کے لگاتے، مسکراتے، اکٹھے بیٹھے دیکھ لیں، آئندہ آنے والے دنوں میں لڑائی ہونی۔ اچھا، پھر اگر بھائی جو عقل مند ہوتے ہیں نا، وہ اپنے درمیان اپنی بیویوں کو گھسنے نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خاوند اپنی بھائیوں اور بہنوں کی غیبتوں کے بارے میں بہہ رہے ہیں، کیا میری بیوی میرے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں برائی نہیں کرتی؟ بھائی کرتی ہے، سب کی کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ باور کروا دیں کہ میں اپنے بہن بھائی کی غیبت کے بارے میں بہہ رہا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، وہ تختی ہے جو میرے ماں باپ نے بنا دی ہے، اس پہ وہ قطرہ ٹکنا ہی نہیں ہے جس کا تعلق میرے بہن بھائی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بہن بھائیوں کو یا آپ کو کوئی بھی نہیں پاڑ سکتا۔ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ خاندان میں بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے دوسروں کی ترقی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر شیطان ان کے ذریعہ خاندانی نظام کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آفات ہیں۔ ان آفات سے نہ آپ بچے ہیں، نہ میں بچا ہوں، نہ کوئی شیخ الحدیث بچا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حصہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کی ذمہ داری جو ہے وہ خاوند پر ڈالی ہے، اور اگر خاوند جو ہے وہ ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کی بیوی کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں بھی اپنے ہاتھ سے رزق کماتی رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بعض بیویاں سلائی کڑھائی کا کام کر کے اس کمائی سے بچوں کو، یتیم بچوں کو پالتی تھی، نبی علیہ السلام کو تحفے تحائف دیتی تھی، اور بڑا صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ تو جہاں مالی طور پہ خاوند کمزور ہوتا ہے نا، یہ اس کے زندگی تک لڑائی رہنی ہے، یہ لڑائی پھر ختم نہیں ہو سکتی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم پھر چھوڑ دے، ہاں، جوائنٹ فیملی سسٹم پھر چھوڑ دے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں الگ رہنا میں ذاتی طور پہ ناپسند کرتا ہوں۔ میرا بھائی ہے چھوٹا، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو خاندان ہے بڑا کثیر العیال ہے، میرے والد صاحب 5 بھائی 5 بہن ہیں، ہم بھی 5 بھائی 5 بہن ہیں، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ تو بات یہ ہے، آگے میرے ماشاءاللہ کزنوں کے بھی بڑے بڑے بچے ہیں الحمدللہ۔ بچے پیدا کرنے میں ہم نے کبھی بخل نہیں کیا، جب اللہ دے رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے برتن کیوں الٹ دیں، جب وہ عطا کر رہا ہے تو الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا، جن عورتوں کا یہ شوق ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بندے نو الگ تھلگ کرنا، میں نے دیکھا ہے میرے خاندان کے اندر بھی بعض عورتیں ایسی ہیں، انہاں اپنے ماں پیو دی بھی عزت نہیں رہن دیتی سسرال ال، تے نہ سسرال دی عزت رہن دیتی ہے ماں پیو دے گھر ال، نہ بندے دی عزت ہے، اگو اولاد جوان ہو گئی ہے تے نہ ہن اولاد نال عزت ہے۔ یاری ساری زندگی پھڈا، ماں پیو نال بھی، خامد نال بھی، اگو ہن پتر جوان ہو گئے نے انہاں نال لڑائی لڑائی لڑائی۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پھر کیا حل ہے؟ یہ جتھے لڑائیاں دے پکے ڈیرے نے نا، یہ بھی ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان، لڑائی بھی ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان کئی لوگوں کا مرنے تک تعاقب پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کا ایک حل ہے
کہ آپ برداشت کریں، صبر کریں، حلم. سوال ہے ماں باپ کی پسند سمجھ بھی نہیں آتی تو نکاح کر لینا چاہیے. اگر آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ یہاں پر سنا ہوتا تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جاتی. جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے نا تو رشتے کا انتخاب کرنے والے شہوت سے، سیکس سے رشتے کا انتخاب نہیں کرتے. لڑکا دیکھنا ہو یا لڑکی دیکھنی ہو تو جو دیکھنے والے ہمارے ماں باپ، دادا دادی، خالہ، پھوپھی، خاندان کے بزرگ دادا دادی جو جاتے ہیں، کسی کے دماغ میں بھی شہوت نہیں ہوتی. ان کے دماغ میں علم و حکمت، تجربہ، طریقہ سلیقہ اور مردم شناسی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لڑکا جب فیمیل کا یا فیمیل جب لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے دماغ میں سیکس ہوتا ہے. لا حول ولا قوت. خادم صاحب کو جوتی میسر کر کے دیو جی. نہیں ننگی پیری نہیں جانا تو ہم جوتی دیں دیں. یہ میرے بھائی نے انہوں جوتی دیو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک منٹ جی. لڑکا شہوت کی، سیکس کی بنیاد پہ لڑکی کا انتخاب کرتا ہے. سمجھ آئی یہ بات کی؟ اور ماں باپ سبحان اللہ طریقہ سلیقہ، ایٹیکیٹس، عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دیکھنا. سبحان اللہ میرے بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے نا میری والدہ گئے تو میری ماں کہتی ہے ہم نے رشتہ ادھر نہیں کرنا. اسی کیوں نہیں کرنا؟ میری امی آندھی وہ اکھاں پھیر دیے. ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ جیسے بندہ خوش طبیعہ کرتا ہے، امی ہو سکتا ہے وہ چاری دی عادت ہوئے کو بیرنگ ہوئے کو جس طرح، لیکن یقین جانیے دنا لوگ. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں وہ رشتہ کرنا ہے اپنے ماں باپ. 2-4 سال تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد تم دعائیں دو گے اپنے ماں باپ. اچھا جی 3 باری اس کڑی دیاں طلاقاں ہو گئی ہیں، کو 4-5 باری پاجنس بھی گئی ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ وہ چیزیں ہیں، ایٹیکیٹس ہیں. مثال کے طور پہ ایک بادشاہ، ایک حکایت ہے. بادشاہ جو ہے وہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے لگا تو وزیر نے کہا فلاں آدمی بڑا حسب و نسب کا دانا ہے، اس سے مشورہ کر لیں. اس نے کہا بیٹی اپنا ہاتھ پکڑاؤ. بیٹی اپنا ہاتھ پکڑا. انہیں آندہ بادشاہ رشتہ نہ کریں، ایک کوئی شاہی خاندان نہیں، یا ایدی ماں یا ایدی نانی. اور جب پتہ کیا تو واقعتاً او دی نانی نو بھی کسر سی تھی، ماں نو بھی ایسی. تو پیارے بھائی بیوی کا انتخاب شہوت کے ساتھ نہیں ہوتا. بیوی کا انتخاب علم و حکمت، طریقہ و سلیقہ، تدبر، ایٹیکیٹس، اخلاق، حسب و نسب، دینداری، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے، رشتہ کس کی مرضی سے کرنا چاہیے؟ دو میں متفق کون؟